السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیرس کی ایک مسجد میں ایک بچہ داخل ہوا۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ مجھے آپ اپنے مسجد میں یعنی اسکول میں داخل کر لیں۔ وہاں چونکہ مساجد کے ساتھ اسلامک سینٹر بنے ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ مجھے آپ اپنے اسکول میں داخل کر لیں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا باہر کھڑی ہوئی ہے۔ امام صاحب مسجد سے باہر آئے تو دیکھا سامنے ایک انگریز عورت کھڑی ہوئی جو مسلمان نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس کیوں داخل کروانا چاہتی ہیں جبکہ آپ مسلم نہیں ہیں، تو آپ مسلمانوں کے اسکول میں بچوں کو داخل کروانا چاہتی ہیں؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ وہ وہاں کے معاشرے کی اور اسلامی تعلیم و تربیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پڑوس میں ایک مسلم گھرانہ رہتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بچے جب مسجد سے یا اسلامک اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو ملکہ کی طرح اس کا خیال رکھتے ہیں۔ گھر آتے ہیں، ماں کو چومتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی بہت عزت احترام کرتے ہیں۔ جب ماں ان کو کوئی آرڈر کرتی ہے، کوئی بات کہتی ہے تو وہ فوراً ہر بچہ آگے سے آگے بڑھ کر ماں کا حکم پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میری اولاد بھی ایسے ہی بنے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ مسلم معاشرہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہا ہے کہ غیر مسلم رشک اور حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے اس طرح ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کہ مغربی معاشرہ تو بگڑنا تھا جو بگڑ چکا ہے، وہاں پر حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ وہ ماں باپ کو ایک دن بھی بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی میں نے ایک کتاب میں اس کتاب میں پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی جوان ہوئی، اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی، انگریز تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کچھ عرصے کے بعد باہر کی دنیا میں ظالم دنیا میں دھکے کھا کر لوگوں کے دھوکے اور فراڈ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس لڑکی کے پاس نہ رہنے کو کچھ تھا، نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ تھا۔ وہ اس حالت میں باپ کے دروازے پر آئی کہ وہ بالکل بھوکی تھی اور اس کے پاس رہائش کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے باپ کو کہا کہ مجھے اپنے گھر میں رہائش دے دو۔ باپ نے کہا میں اس طرح تو آپ کو رہائش نہیں دے سکتا ہوں، میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے تو آپ کو میرا کرایہ دینا پڑے گا، میں آپ کو روم دوں گا، اس روم کا رینٹ لوں گا، آپ سے کرایہ لوں گا، تب میں آپ کو رہنے دوں گا۔ تو چنانچہ کچھ پیسوں میں معاملہ طے ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے رہ گئی وہ لڑکی، اپنے باپ کے گھر رہائش لی اور اس نے ایک کمرہ دیا اور اس کا کرایہ لیا اس باپ نے لڑکی سے، اپنی بچی سے، اپنی اولاد سے، سگی اولاد سے۔ کچھ عرصہ گزرا اور ان دونوں کی آپس میں انبن ہوئی، کسی بات پہ تو میں ہوئی۔ باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنی اولاد کا بھی خیال نہ رکھا، اس نے سامان اٹھایا اور باہر سڑک پر پھینک دیا اور اس کو کہا دفعہ ہو جاؤ، جہاں جانا ہے چلی جاؤ۔ تو وہاں پر معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے۔ ہم شکر کریں کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی اور ایک وہ اچھے نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ابھی تک ہمارے بچوں کے اندر ماں باپ کا ادب بھی ہے، شرم و حیا بھی ہے، اور وہ ماں باپ کی عزت احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن معاشرہ روز بروز زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اگر حالات اسی طرح رہے اور ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تو وہ وقت آئے گا کہ ہمیں بھی خدا نہ خواستہ یہ اولاد دھکے دے کر گھروں سے نکال دے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو اسلام سے جوڑیں اور ان کے اسلام سے تعلق گہرا کریں۔ یہ نہیں کہ بس فرضی ایک فرضی تعلق ہے کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہاں کوئی عید آ گئی، کوئی تہوار آ گئے، منا لیے، بس بچوں کو اتنی حد تک اسلام کا پتہ نہیں۔ ان کو اسلام کی گہرائی کا ان کو سمجھائیں کہ اسلام کتنا گہرا اور کتنا کامل اور اکمل دین ہے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ان کو بتائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم اس موقع پر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس وقت پھر وہ ہمارے حالات بھی مغربی معاشرے کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے مہربانی کریں، اپنی اولاد پہ توجہ دیں اور ان کی اچھی اور بہترین تربیت کریں۔ شکریہ۔